کے مضمون مرزا غالب کے اخلاق و عادات کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ حالی آپ کا نام خواجہ الطاف حسین حالی اور حالی تخلص تھا۔ 1837 عیسوی میں پانی پت ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ جب حالی 9 برس کے تھے تو آپ کے والد خواجہ کا انتقال ہو گیا اور اپنے بہن بھائیوں کی سرپرستی میں تعلیم و تربیت پانے لگے۔ حالی حافظ بھی تھے اور فارسی اور عربی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ دہلی کے قیام میں حالی کو غالب کی صحبت ملی۔ شعر و شاعری انہیں بچپن سے ذوق تھا۔ شعر و شاعری سے انہیں بچپن سے ذوق تھا۔ غالب کی شخصیت نے ان کے آتش شوق کو بھڑکایا۔ غدر کے بعد سیفتہ کی صحبت میں رہے اور اس کے بعد لاہور چلے گئے اور وہاں مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ رہے۔ لاہور سے دہلی آئے اور وہیں سر سید کے ایماء اور تحریک سے انہوں نے مدح و جزر اسلام تصنیف کیا۔ حالی صرف ایک کامیاب شاعر ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایہ اچھی نثر لکھنے والا مصنف بھی تھے۔ غالب اور سر سید کی طرز تحریر کو رائج اور مقبول کرانے میں حالی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کے تحریر میں آورد، تصنع اور بناوٹ کا نام و نشان نہیں۔ برجستگی، بے تکلفی، بے ساختگی، خلوص اور سادگی آپ کے طرز کی خصوصیات ہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقیدی دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا اور اردو ادب میں جدید تنقید نگاری کی بنیاد رکھی۔ وہ تمام عمر ملک و قوم اور زبان کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا انتقال 1914 عیسوی میں ہوا۔ مولانا حالی تنقید نگار بھی ہیں اور سوانح نگار بھی۔ حالی نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ملک و قوم کو بامقصد شاعری کی ضرورت ہے، وہ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ مولانا حالی کی شاعرانہ حیثیت ایک نئی راہ نکالنے والے کی ہے۔ مولانا کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی رہنمائی کی۔ شاعری میں سادگی، جوش اور اصلیت پر زور دیا اور مقدمہ شعر و شاعری جیسا معرکہ آرا تنقیدی کارنامہ پیش کیا ہے۔ مرزا غالب کے اخلاق و عادات کا ذکر کرتے ہوئے حالی لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ سے ملتے تھے۔ جو شخص ان سے مل آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ ان کے گھر میں کتاب کا نشان نہ تھا۔ ہمیشہ کرائے پر کتاب منگوا لیتے تھے اور انہیں واپس بھیج دیتے تھے، مگر جو لطف یا کام کی بات کتاب میں نظر پڑ جاتی تھی ان کے دل پر نقش ہو جاتی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والے نہ تھے مگر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا تھا لطف سے خالی نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن جب کہ رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی کا موسم تھا،
مولانا آزاد مرزا سے ملنے کو چلے آئے مرزا کو رمضان کے مہینے میں چوسر کھلتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان مقید رہتا ہے، مگر آج اس حدیث کی صحت میں تردد پیدا ہو گیا۔ مرزا نے کہا، قبلہ حدیث بالکل صحیح ہے، مگر آپ کو معلوم رہے کہ وہ جگہ جہاں شیطان مقید رہتا ہے یہی کوٹری تو ہے۔ حالی مضمون کے آخری سطر میں لکھتے ہیں، الغرض مرزا کی کوئی بات لطف اور ظرافت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ حالی جتنے اچھے شاعر تھے اتنے ہی اچھے نثر نگار بھی تھے۔ حالی کی نثر نگاری صداقت سے بھری ہوئی تھی، وہ جو کچھ لکھتے تھے اس میں سچائی و صداقت کا عنصر غالب رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ حالی کا مضمون مرزا کے اخلاق و عادات، اپنے مواد اور اسلوب کے لحاظ سے عمدہ مضمون ہے، جس سے مرزا غالب کے اخلاق و عادات کی آگاہی ہوتی ہے۔ شکریہ۔